عامری صاحب ایک SMS آیا آج ہماری ٹیم کے پاس جس میں محترم مولانا تقی عثمانی صاحب اس دور کے بڑے جلیل القدر عالم دین ہیں، ان کی تقریر اس میں بیان ہوئی۔ اپنی تقریر میں انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ ایک صاحب کو، ایک نیک صاحب ہیں کوئی، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور انہوں نے آ کے یہ فرمایا ہے کہ پاکستانی قوم پر ایک بڑا عذاب آنے والا ہے، اور یہ میں رپورٹ کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میرے الفاظ بالکل ویسے نہ ہوں، لیکن جیسے میں نے مفہوم سمجھا میں بیان کر رہا ہوں کہ یہ عذاب آنے والا ہے اور یہ ٹل سکتا ہے اگر فلانی سورہ، غالباً سورہ شمس تھی، اس کو 70,000 مرتبہ پڑھا جائے اور آیت کریمہ کا ورد کیا جائے، اس کی بھی کوئی تعداد وہاں بیان ہوئی۔ میرا سوال آپ سے اس پہلو سے ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کوئی ذریعہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں خواب میں اور کوئی بات بیان کرتے ہیں، اور کیا قوموں پر عذاب اس طرح ٹل جایا کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ ایک بڑے صاحب علم ہیں، اس لیے میں نے ان کا نام بھی لے لیا تاکہ، اور وہ چونکہ ہم نے تحقیق بھی کر لی تھی کہ مولانا کی اپنی ہی آواز میں وہ ایک انٹرنیٹ سائٹ ہے جس کا لنک دیا ہوا تھا، ہم نے اس کو چیک بھی کیا۔ وہ بڑے جلیل القدر عالم ہیں، میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں اور ہمیشہ احترام کے ساتھ ان کا ذکر کرتا ہوں، لیکن دین کا معاملہ ایسا ہے کہ اس میں اگر کوئی مختلف نقطہ نظر ہو تو اسے استدلال کے ساتھ بیان کرنا چاہیے۔ میں نے براہ راست اس کو نہیں سنا، لیکن جس طرح آپ اس کو رپورٹ کر رہے ہیں تو یقیناً ایسا ہی ہوگا۔ دیکھیے، اس میں چند بنیادی باتیں ہیں جن کی طرف توجہ کر لینی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ قوموں کے اوپر جو عذاب آتے ہیں ان کا ایک خاص قاعدہ قانون ہے، یعنی علم و اخلاق کے لحاظ سے جب قومیں پستی میں اتر جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اپنا معاملہ بدل دیتے ہیں۔ قرآن مجید نے اس کو بطور اصول بیان کیا ہے۔ جو سنن ہے اللہ تعالیٰ کے کام کرنے کے طریقے، ان کو قرآن اپنی اصطلاح میں سنت کہتا ہے، جیسے وہ بندوں سے معاملہ کرتے ہیں، جیسے بندوں سے معاملہ کرتا ہے۔ اس میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یعنی اللہ تعالیٰ قوموں کا انتخاب تو کرتے ہیں، اور جب ان کا انتخاب وہ کر لیتے ہیں وہ ان کی اپنی حکمت کے تحت ہوتا ہے، یعنی وہ کس اصول پر کرتے ہیں اس کو انہوں نے نہیں بیان کیا، لیکن وہ کہتے ہیں جب ایک مرتبہ کسی قوم کا انتخاب کر کے اس کو میں سرفرازی دے دیتا ہوں تو پھر اس کے ساتھ اپنا معاملہ اس وقت تک نہیں تبدیل کرتا جب تک کہ وہ اپنے اندر اس معاملے کو تبدیل نہیں کر لیتی، بگاڑ نہیں لیتی اس کو۔ یعنی اس کے اندر پہلے بگاڑ آتا ہے، اور یہ ظاہر بات ہے دنیا کی پوری تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بگاڑ علم و اخلاق کے لحاظ سے آتا ہے۔ دنیا کے اندر انسان کے پاس جو سب سے بڑی چیز ہے، جو انسانی شرف اس کو عطا کرتی ہے، وہ علم ہے اور اخلاق ہے، یعنی انسان کے وجود کے یہ دو پہلو ہیں۔ یہ دیکھیے نا، علم کا ظہور ہے جو آپ کی تہذیب میں ہوتا ہے، تمدن میں ہوتا ہے، جو آپ کی ترقی میں ہوتا ہے، جو نئی نئی دنیاؤں کی دریافت میں ہوتا ہے، اور آپ کا اخلاقی وجود ہے جس کے ذریعے سے انسان جانوروں سے ممتاز ہوتا ہے۔ اس معاملے میں اگر انحطاط آ جائے، اگر اس میں پستی پیدا ہو جائے تو پھر اس کو کوئی آیت کریمہ نہیں دور کر سکتی۔ اس کے لیے آپ کو ان اسباب ہی کو دور کرنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ کو بار بار آپ متوجہ کریں، گڑ گڑا کر یہ بات کہیں، تب بھی اللہ تعالیٰ نہیں سنیں گے جب تک کہ وہ قانون جو انہوں نے بنا رکھا وہ روبہ عمل نہیں ہو جائے۔ آپ اس کو یوں دیکھیے کہ عام طور پر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ دعا کرنے کے لیے بہترین جگہ عرفات کا میدان ہے، اس سے بڑی تو کوئی جگہ نہیں۔ عرفہ کا دن ہے، جس وقت لوگ وقوف کرتے ہیں اس وقت جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ قبول ہوتی ہیں۔ اس امت مسلمہ میں ہر سال حج ہو رہا ہے، ہر سال وہاں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان جمع ہوتے ہیں۔ اس موقع پر اپنی ذات کے لیے جو دعائیں کرتے ہوں گے اللہ سنتا ہے، لیکن جو اجتماعی زندگی کے بارے میں دعائیں کی جاتی ہیں کہ فلاں جگہ فلاں کو شکست ہو جائے، اور امریکہ کے ساتھ یہ ہو جائے، اور برطانیہ کے ساتھ یہ ہو جائے، اور اسرائیل کے ساتھ یہ ہو جائے، ان میں سے کوئی دعا کبھی آپ نے دیکھا قبول ہوئی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ خواہ آپ سب مل کے دعا کریں، خواہ عرفہ کے دن دعا کریں، اللہ کا جو قانون ہے اس کے مطابق جب تک معاملات نہیں ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ اپنا معاملہ نہیں بدلے کہ اس کی کچھ وضاحت فرمائیں، یعنی ان کو پھر کیا کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ پھر ان کی بات سنے؟ اصل سبب کو دور کرنا چاہیے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جس طریقے سے اگر آپ نے کوئی گناہ کیا ہے، کسی جرم کا ارتکاب کیا ہے، تو آپ اس کی تلافی کر سکتے ہیں تو پہلے آپ کو تلافی کرنی چاہیے نا۔ توبہ بعد میں ہوگی، توبہ تو بعد میں ہوگی، توبہ تو چند الفاظ ہیں جو آپ نے اپنی زبان سے نکال دی ہے، پہلے تو آپ تلافی کیجئے اس بات کی۔ تو امت مسلمہ پر جو اس وقت زوال آیا ہے، یا پاکستان میں اس وقت جو حالات ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس کے پیچھے ہماری کسی غلطی کو دخل نہیں ہے؟ کیا ہم ان غلطیوں کا اعتراف کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ان غلطیوں سے رجوع کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا نئے عزم کے ساتھ ہم اس اعتراف کو اب ایک ایسی حقیقت میں بدلنے کے لیے تیار ہیں کہ جو ہمارے مستقبل کی نوید بن جائے؟ اگر یہ سب آپ نے نہیں کیا ہے تو آپ بے شک سورہ شمس یا کوئی اور سورہ سارا دن پڑھیں، آپ پورے کے پورے قرآن مجید کی تلاوت کریں، آپ کوئی اور کام کر لیں، یہ اللہ کے قانون کے خلاف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں جو انہوں نے خود بیان فرمایا۔ خود بیان فرمایا۔
اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے، جتنے بیان کیا نا اس کو، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یعنی یہ واضح کر دیا کہ باہر کوئی تبدیل نہیں آنی. ہمارے ہاں مسلمان جب غور کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں امریکہ یہ کر رہا ہے، فلاں جگہ سازش ہو رہی ہے، فلاں جگہ یہ معاملہ ہو رہا ہے، یہ تو اصل میں سارے مصائب فلاں کے لائے ہوئے ہیں. قرآن مجید اس کے بالکل برخلاف یہ کہتا ہے کہ یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے. آپ اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو. جس وقت تم اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو گے تو اللہ کی مدد تمہاری پشت پر آ جائے گی. اس کے بعد سازشیں بھی ناکام ہو جائیں گی، دشمنوں کے منصوبے بھی ناکام ہو جائیں گے، کیونکہ تم نے اپنے ہاں وہ تبدیلی کر لی ہے. اللہ اپنا معاملہ تمہارے ساتھ بدل لے گا. تو یہ فرمایا کہ جب تک اندر تمہارے کوئی بگاڑ نہیں پیدا ہوتا اللہ اپنا معاملہ نہیں بدلتا. اللہ کا ہاتھ پشت پر رہتا ہے قوموں کی. کیا اس وقت اللہ کا ہاتھ ہماری پشت پر ہے؟ ہم نے علم و اخلاق کے لحاظ سے اپنی قوم کی تعمیر کے لیے کوئی کام کیا ہے؟ ہماری مذہبی جماعتوں نے، ہمارے دانشوروں نے، ہمارے علماء نے کیا فی الواقع اس قوم کی علمی، فکری اور اخلاقی تعمیر کے لیے اپنی زندگی لگائی ہوئی ہے؟ ایسا نہیں ہے. جب ایسا نہیں ہے تو جس اخلاقی پستی میں ہم اس وقت گر چکے ہیں اور علم کے لحاظ سے دنیا سے جتنے پیچھے رہ چکے ہیں، اس کے بعد تو جو اقدام ہم کریں گے الٹا پڑے گا. تو اس وجہ سے تدبیر کا پہلے صحیح مرحلہ عبور ہونا چاہیے، جو خود خدا نے بتائی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے خود واضح کیا. اسی طرح سے اگر فرض کر لیجئے کہ آپ کوئی جدوجہد کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے ہیں تو قرآن مجید اللہ کے پیغمبر کے ساتھیوں کو یہ کہتا ہے کہ میری مدد اور میری نصرت کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے. ایک یہ ضرورت ہے کہ تم لوگ اتنی طاقت پیدا کرو جتنی طاقت دنیا کے اسباب کے لحاظ سے ضروری ہے. دوسری بات کیا کہتا ہے؟ ان تتقوا و تصبروا، تقوی اختیار کرو اور صبر اختیار کرو. اگر تمہارے اندر یہ دو صفات ہوں گی، یہ دو صفات محض دو الفاظ نہیں ہیں. صبر کا مطلب یہ ہے جلد بازی نہ ہو، اپنی طرف رجوع ہو، ثابت قدمی سے اپنے موقف پر آپ قائم ہوں، کسی اخلاقی اصول کی خلاف ورزی نہ کریں. اور تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حدود کی نگہداشت کریں، سچائی کے ساتھ ہر چیز کی شہادت دیں. اپنے دشمن کے بارے میں بھی بات کرنی پڑے تو کوئی بے انصافی کی یعنی بات اخلاق کا ایک بہت اعلیٰ نمونہ ہو کہ اللہ کے اس قانون کا مطالعہ کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے کہ وہ قوموں کے ساتھ کیا معاملہ کر رہا ہے. قومی زندگی کے معاملے میں یہ بات بالکل طے ہے کہ بحیثیت مجموعی قوم کا طرز عمل کیا ہے، اس کی قیادت کا طرز عمل کیا ہے، اس کے دانشوروں کا، اس کے علماء کا. قیادت دیکھیے کہاں ہوتی ہے. قیادت آپ کے سیاسی رہنماؤں میں ہوتی ہے، قیادت آپ کے دانشوروں کے پاس ہوتی ہے، اور ایک مسلمان قوم کے اندر قیادت اس کے علماء کے پاس ہوتی ہے. یعنی دانشور، علماء اور سیاسی زعماء، یہ تینوں جو ہیں یہ آپ کے ہاں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کی بنیاد بن جاتے ہیں. اگر ان کے اندر اپنی غلطیوں کا اعتراف ہے، انہوں نے رجوع کر لیا، یہ صحیح جگہ پر کھڑے ہو گئے ہیں، یہ قوم کو ٹھیک میسج دے رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اپنا معاملہ تبدیل کر لیں گے. تو اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ اس وقت ہم عذاب کی زد میں ہیں، لیکن اس سے نکلنے کے لیے ہمیں پہلے یہ کرنا ہے. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد وہ کرنا ہے جو اللہ کے پیغمبر نے بتایا ہے کہ اللہ سے دعا کرنی ہے. یعنی ہمیں جو چیز بتائی گئی ہے وہ یہ ہے. اللہ کے پیغمبر اسی لیے آئے تھے. تو سوال یہ ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف فرما تھے، جب وہ ہمیں تعلیم دے رہے تھے، اس وقت انہوں نے عذاب سے نجات حاصل کرنے یا غلطیوں اور کوتاہیوں کی تلافی کرنے کے لیے کیا طریقہ بتایا؟ کیا یہ بتایا کہ سورہ شمس کی تلاوت کی جائے؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو کام اپنے اپنی پوری زندگی میں نہیں بتایا وہ خواب میں آ کے بتائیں گے؟ یعنی ظاہر ہے کہ سیرت سے بھی اس کی کوئی ہمیں شہادت نہیں ملتی، قرآن سے نہیں ملتی، پیغمبر کی حدیث سے نہیں ملتی. جو بات ہمیں قرآن نے بتائی ہے، مثلا نازک ترین موقعوں کے بارے میں جب صحابہ کرام پہ ذمہ داری ڈالی گئی تو کیا کہا گیا؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد کے طالب ہو جاؤ. تو صبر اور نماز کہا، یہ نہیں کہا کہ فلاں آیت پڑھ کے طالب ہو جاؤ. تو یہ طریقہ جب اللہ کے پیغمبر نے اپنے حیات میں ہمیں نہیں بتایا تو بعد میں کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس وجہ سے میں بہت ادب کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ ہمیں اپنے دینی معاملات کی بنیاد سر تا سر قرآن مجید پر اور اللہ کے پیغمبر کے ارشادات پر رکھنی چاہیے. اس کے علاوہ جو کچھ ہے اچھی بات ہے، کسی کو خواب آیا وہ اپنے تک اس کو محدود رکھے. امت مسلمہ کے لیے اللہ کا بتایا ہوا طریقہ یہ